ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کبیرہ دوسرے عنوان میں ائمہ طاہرین کبھی بعض گناہ کبیرہ شمار نہیں کرتے تھے، چونکہ ایک گناہ کبیرہ کے ضمن میں دوسرا گناہ کبیرہ بھی آ سکتا تھا، تو دوسرے گناہ کو ذکر نہیں کیا گیا، جیسا کہ عبید بن زرارہ کی روایت جو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، گناہان کبیرہ کتاب علی میں 7 ہیں۔ پہلا، اللہ کے وجود سے انکار کرنا۔ دوسرا، کسی نفس محترم کو قتل کرنا۔ تیسرا، ماں باپ کا عاق کرنا۔ چوتھا، سود کھانا واضح ہونے کے بعد۔ پانچواں، ظلم و ستم سے مال یتیم کھانا۔ چھٹا، جنگ یعنی جہاد سے بھاگ جانا۔ اور ساتواں، ہجرت کے بعد جہالت کی طرف پلٹنا۔ میں نے عرض کیا، کیا یہ سب سے بڑے گناہوں میں شمار ہیں؟ امام نے فرمایا، صحیح ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، ظلم و زیادتی سے مال یتیم کا 1 درہم کھانا بڑا گناہ ہے یا نماز ترک کرنا؟ فرمایا، نماز چھوڑنا نسبتاً بڑا گناہ ہے۔ میں نے پھر پوچھا، پھر آپ نے نماز ترک کرنا گناہ کبیرہ میں شمار کیوں نہیں کیا؟ امام نے پوچھا، میں نے پہلے کون سا گناہ کبیرہ شمار کیا تھا؟ میں نے عرض کیا، خدا سے انکار کرنا۔ فرمایا، نماز ترک کرنے والا کافر ہے بغیر کسی دلیل کے، کیونکہ تارک الصلاۃ کفر باللہ کے ضمن میں آتا ہے، اس لیے آپ نے ترک نماز کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس بیان سے معلوم ہو کہ معصوم سے ہم تک پہنچی ہوئی احادیث میں مکمل طور پر اور شرح کے ساتھ گناہان کبیرہ کا ذکر نہیں۔ غرض کوئی روایت ایسی نہیں جو کہ جامع و معنی ہو جس میں گناہان کبیرہ مکمل طور پر اور شرح کے ساتھ تعداد ذکر ہوں اور ہم اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں کہ ان کے سوا اور کوئی گناہ کبیرہ ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ صحیفہ حضرت شہزادہ عبدالعظیم الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پہلے ہو چکا۔ اس پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے 21 گناہان کبیرہ عمرو بن عبید کو قرآن مجید سے شمار کر کے بتائے۔ وہ اس سے زیادہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور روتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اگر سننے کی سکت ہوتی اور صبر سے کام لیتے تو امام مزید ارشاد فرما رہے تھے۔ میں نے قارئین محترم سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مطلب اس کتاب میں ان گناہوں کی شرح بیان کرنا نہیں جن کا کبائر میں شامل ہونا ثابت اور مسلم ہے، اور نہ ہم جو کچھ ذکر کرتے ہیں انہی پر گناہان کبیرہ کا انحصار ہے، بلکہ باقی گناہ جن کے بارے میں کبیرہ ہونا ثابت نہیں، مبہم اور مختصر اس کتاب میں ہم لکھ رہے ہیں۔ ان گناہوں کا صغیرہ ہونا بھی مسلم نہیں، اس لیے صاحبان تقویٰ پر لازم ہے کہ ان تمام مبہم اور مختصر الذکر گناہوں سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ امکان ہے کہ واقعی یہی گناہ کبیرہ ہوں اور ہم انہیں ثابت نہ کر سکتے ہوں۔ یہاں تک گناہان کبیرہ کی بحث و بیان شروع کرتے ہیں جن کو صراحتاً بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ الشرک باللہ، سب سے پہلا گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ پر شرک ماننا ہے، اور اس کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حضرت امیر المومنین علیہ السلام و حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، حضرت امام تقی علیہ السلام نے واضح ارشادات فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تمام گناہوں سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ پر شرک ماننا ہے، جس کی دلیل خداوند تعالیٰ کا قول ہے کہ 4 سورہ 92 آیت میں فرماتا ہے، یقیناً خدا نہیں بخشتا اس کو جس نے اس کا شریک قرار دیا اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو جسے وہ چاہتا ہے مغفرت کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مشرک دنیا سے کوچ کر گیا تو وہ بخشے جانے کے قابل نہیں، اور شرک کے علاوہ جسے وہ چاہے مغفرت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور 4 سورہ 76ویں آیت میں فرماتا ہے،
بے شک جو کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے یقیناً خدا اس پر بہشت حرام کرتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ مزید ارشاد خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک قرار مت دو، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ چوتھا سورہ 92 آیت۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک باندھا یقیناً اس نے جھوٹ باندھا اور بڑے گناہ کا مرتکب ہوا۔ جبکہ ہر مسلمان شرک کو مثل روز روشن کے گناہ کبیرہ مانتا ہے، تو قرآنی آیات اور معصومین کی روایات کو شرک کا کبیرہ گناہ ہونے کے بارے میں نقل کرنا ضروری نہیں سمجھا، مگر جو چیز زیادہ اہم ہے وہ شرک کے معنی اور اس کے مراتب جاننا ہے تاکہ ان تمام گناہوں سے پرہیز کرے۔ چنانچہ پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، چوتھا سورہ 41ویں آیت، اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ واضح ہو کہ مشرک کے مقابل موحد اور اس کی ضد ہے، چنانچہ توحیدین کا پہلا اصل رکن ہے۔ یہ کئی مراتب پر مشتمل ہے اور اسی طرح شرک کے کئی درجات ہیں۔ توحید اور شرک ذات خدا کے مقام میں، توحید اور شرک صفات خدا کے مقام میں، توحید اور شرک افعال کے مقام میں، توحید اور شرک اطاعت کے مقام میں، توحید اور شرک عبادت کے مقام میں۔ اب اگر توفیق الہی شامل حال رہی تو ہر ایک موضوع پر تفصیل سے بیان کریں گے۔